يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، خاص طور سے اس مسجد کے ذمہ داروں کا اور اس علاقے کی جمعیت کے ذمہ داروں کا، جنہوں نے آج یہ خوبصورت محفل سجائی اور میرے جیسے کم علم کو یہ دستار میرے سر پر باندھ کر کے مجھے عزت دی۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے اور آج کی اس مجلس کو اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے، اصلاح کا سبب بنا دے، آمین۔ آج آپ کا یہ پروگرام مغرب کے پہلے ہی ہونے والا تھا، میں راستے میں ایک جگہ رکا تھا، اچانک موسم خراب ہو گیا، بارش ہونے لگی۔ اچھا، جب یہ بارش اچانک ہوتی ہے یا ہوائیں تیز چلنے لگتی ہیں تو سب لوگ گھبرا جاتے ہیں، ہر آدمی سوچتا ہے میں بھیگ نہ جاؤں، عورتیں بچے سب ادھر ادھر بھاگنے لگتے۔ ایک معمولی سی بارش، ایک معمولی سی ہوا چلتی ہے، آندھی چلتی ہے اور ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم بھاگنے لگتے ہیں، ہم پناہ تلاش کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ ایک معمولی سا موسم کے اندر یہ چینجنگ آتی ہے اور ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں کہ اس دن ہمارا کیا حال ہے، جس دن موسم نہیں پوری کائنات کو چینج کر دیا۔ آج روئے زمین پر کہیں ہلکا پھلکا زلزلہ آتا ہے تو انسان کانپ جاتا ہے، تھرا جاتا ہے۔ اس دن ہمارا کیا حال ہوگا، جس دن کشمیر نہیں، جموں نہیں، ہندوستان کا کوئی خطہ نہیں، پوری زمین کو ہلا دیا جائے۔ اس دن انسان کی بے چینی کا کیا عالم ہوگا۔
قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورہ حج کی پہلی اور دوسری آیت۔ آئیے بات انہی دونوں آیتوں سے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ قیامت کے دن کا زلزلہ صرف کشمیر کی وادی میں نہیں آئے گا، وہ جموں کی سرزمین پر نہیں آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ زلزلہ تو پوری روئے زمین پر آئے گا، وہ ساری کائنات میں آئے گا، وہ دنیا کے ہر علاقے میں آئے گا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے دنیا کے زلزلوں سے ڈر جانے والو، تم قیامت کے زلزلے سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تم قیامت کے دن کے زلزلے سے خوف کیوں نہیں کھاتے؟ قیامت کے دن کا زلزلہ تو بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کے دن کی بے چینی کا تو یہ عالم ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایک ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، اور بچہ اگر شیرخوار ہو، دودھ پینے والا بچہ ہو، تو ماں کو بچے کے بغیر قرار نہیں، بچے کو ماں کے بغیر قرار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور پریگننٹ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، مس کیرج ہو جائیں گے، ان کے حمل گر جائیں گے، مارے ڈر کے، مارے دہشت کے ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگوں کے چہرے پر ایسی ہوائیاں اڑی ہوں گی، لوگوں کے چہرے پر اتنا ڈر ہوگا، اتنا خوف ہوگا، اتنی دہشت ہوگی، ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں۔ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ معمولی سی بارش آتی ہے، ہم دیکھنے لگتے ہیں ہمارا بچہ کہاں چلا گیا، ہماری بیوی کہیں بھیگ تو نہیں رہی۔ قیامت کے دن کے زلزلے کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اس قیامت کا ایک نام اللہ تعالیٰ نے الحاقہ بتایا، وہ ہو کر کے رہنے والی ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اس قیامت کا ایک نام القاریہ ہے، وہ دروازے کو نوک کرنے والی ہے، کھٹکھٹانے والی ہے، وہ جس دن آئے گی تمہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دے گی۔ آج اسکول اور کالج میں پڑھنے والا ایک اسٹوڈنٹ، اگر کل اس کا ایگزام ہے اور اس کو پاس ہونا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، اگر اس کو ایگزام پاس کرنا ہے تو وہ رات میں بیٹھ کر کے موبائل تو نہیں چلائے گا، وہ ویڈیو گیم تو نہیں کھیلے گا، وہ فضول کاموں میں تو اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرے گا۔ اگر اسے پاس ہونا ہے، اس نے سال بھر پڑھائی کی ہو یا نہ کی ہو، اگر اسے یہ پتا ہے کہ کل ایگزام ہونے والا ہے اور اس ایگزام میں پاس ہوئے بغیر میں بچ نہیں سکتا، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، تو اگر وہ اس کے اندر ذرا سا بھی دماغ ہے تو آج کی رات کو وہ برباد ہونے نہیں دے گا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ تو دنیا کے ایگزام کا حال ہے، قیامت کے دن کا ایگزام تو ہم سب کو دینا ہے، اور وہاں جو پاس ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے پاس ہوگا، اور وہاں جو فیل ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے فیل ہوگا۔ اس ایگزام کی ہم کوئی تیاری نہیں کرتے، اس ایگزام کی کوئی فکر نہیں، اس ایگزام کو پاس کرنے پر ڈگری نہیں ملے گی جنت میں، اور اس ایگزام میں اگر فیل ہوئے تو دنیا میں اگر فیل ہو گئے تو چلو بھئی 1 سال کا چانس اور ملے گا، وہاں دوبارہ کوئی چانس ملنے والا نہیں۔ اور وہ قیامت کب آئے گی ہم نہیں جانتے، اور سچ پوچھو تو انسان جس دن مرتا ہے اسی دن سے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔
جس دن ہماری سانسوں کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے، ہمارے دل کی دھڑکن بند ہوتی ہے، سمجھو ہماری قیامت تو اسی دن سے شروع ہوگی، حساب و کتاب تو اسی دن سے شروع ہو گیا، قبر میں جاتے ہی سوال و جواب تو شروع ہو گیا۔ ہم اس دن کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کا 28واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے تم دیکھ لو۔ یعنی قیامت کو تم کل سمجھو، اپنی زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھو، اور یہ سوچ کر کے بستر پہ سو جاؤ کہ اگر آج تم مر گئے تو اللہ کو کیا جواب۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جب شیطان آپ کو کوئی گناہ کرنے پر آمادہ کرے، جب رات کی تنہائی میں اور رات کے سناٹے میں آپ کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہوں، تو ذرا اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ یاد کر لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل عبد یبعث علی ما مات فیہ، ہر بندہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں اس کی موت ہوئی ہوگی۔ جس حال میں بندہ مرا ہوگا، جس حال میں موت آئی ہوگی، اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ بندہ موبائل دیکھ رہا ہے، بندہ فحش چیزیں دیکھ رہا ہے، بندہ ولگر اور گندی چیزیں دیکھ رہا ہے، بندہ بدکاری کر رہا ہے، بندہ شراب پی رہا ہے، جس حال میں بھی بندہ ہے، اگر اسی حال میں اس کو موت آ گئی، اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو کل قیامت کے دن سجدہ کرتے ہوئے اٹھائے جائیں گے، نماز پڑھتے ہوئے اٹھائے جائیں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھائے جائیں گے، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ جو ہاتھوں میں موبائل لے کر گندی تصویریں دیکھتے ہوئے اٹھائے جائیں گے، جو زنا کرتے ہوئے اٹھائے جائیں گے، جو شراب پیتے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ ہر بندہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں اس کی موت ہوئی۔ اور جانتے ہو دنیا میں انسان بہت پلان بناتا ہے، مکان بنا لوں گا، دکان خرید لوں گا، بچوں کی شادی کروں گا، یہ کروں گا، وہ کتنے پلان بناتا ہے، لیکن جس دن موت آئے اس دن انسان سارے پلان بھول جائے اور اللہ سے دوبارہ دنیا میں آنے کی مہلت مانگے گا۔ اس لیے نہیں کہ بچے کی شادی کروں، اس لیے نہیں کہ مکان ادھورا ہے بنا لوں، اس لیے نہیں کہ 2-4 گوشت کے آئٹم اور کھا لوں۔ دنیا میں دوبارہ انسان آنے کی مہلت کیوں مانگے گا؟ ذرا قرآن کا 18واں پارہ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، میرے بندے جب تمہارے اوپر موت آئے گی تم کہو گے اے میرے پروردگار مجھے دوبارہ تو دنیا میں لوٹا دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ بندہ کہے گا اے اللہ تو دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دے، کس لیے؟ بیٹی کی شادی کرنے کے لیے نہیں، مکان بنوانے کے لیے نہیں، دنیا کا کوئی پلان پورا کرنے کے لیے نہیں، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ تو دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں، میں تجھ کو راضی کر لوں، میں عمل صالح کر لوں۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، میرے بندے یہ تو بس تیری ایک خواہش ہے، یہ تیری زبان سے نکلنے والا ایک لفظ ہے جو کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک تجھے برزخ میں زندگی گزارنا ہے، اب تجھے قبر میں زندگی گزارنا ہے، اب اچھی یا بری تیرے عمل کے مطابق، تیرے عقیدے کے مطابق تجھے زندگی گزارنی ہے۔ تو قیامت تو موت کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے، اور ہم کیا جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے؟ کوئی نہیں جانتا۔ آج آپ کی مسجد میں پروگرام رکھنے والوں کو پتا تھا بارش ہو جائے، کل بیٹھ کر کے طے ہوا کہ چلو مغرب کے پہلے پروگرام کر لیتے ہیں تاکہ دور دراز سے بھی لوگ آ جائیں۔ موسم خراب ہو گیا، بارش ہو گئی، آپ کے اختیار میں تو نہیں، آپ کے کنٹرول میں تو نہیں۔ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ۔ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے،
ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو معلوم ہے. بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، صرف اللہ کو معلوم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے. آپ کہیں گے آج تو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں لڑکا ہے یا لڑکی. ڈاکٹر یہ تو بتا دے گا لڑکا ہے یا لڑکی، وہ بھی ایک ٹائم کے بعد ہی بتا سکتے، اس کے پہلے نہیں بتا سکتے. لیکن وہ لڑکا یا لڑکی کتنی عمر پائے گا، کتنی روزی پائے گا، مومن ہوگا کہ کافر ہوگا، جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، یہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ صرف اللہ جانتا. اللہ نے کہا ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ میں جانتا ہوں. دنیا کا کوئی ڈاکٹر یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ بچہ 9 مہینے کا پیریڈ پورا کر کے دنیا میں ڈیلیوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، بچہ جنم لے گا کہ نہیں لے گا. ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں. کتنی مائیں ہیں، 8 مہینے کا بچہ ہے ضائع ہو گیا، ماں باپ رو کر کے رہ جاتے ہیں، کلپ کر کے رہ جاتے ہیں، آنسو بہا کر کے رہ جاتے ہیں، کوئی کنٹرول نہیں. ماں کے پیٹ میں کیا ہے صرف اللہ کو. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرنے والا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کہاں اس کی موت ہو. موت کہاں ہونے والی ہے کوئی نہیں جانتا. میرے بھائیوں ہم کتنے نادان ہیں. اس اسٹوڈنٹ سے زیادہ نادان ہے جس کو یہ پتا ہے کہ ایگزام میں وہ فیل ہوا تو اس کا کیریئر تباہ ہو جائے گا، اور وہ ایگزام کی تیاری نہیں کر رہا ہے. ہم تو وہ ایگزام دینے والے ہیں جس ایگزام پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے. اگر اس ایگزام میں ہم فیل ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے ناکام. آئیے ذرا قرآن کی روشنی میں قیامت کا منظر آپ کے سامنے پیش ہو. قرآن کے 30ویں پارے میں کچھ صورتیں ایسی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر. سورہ تکویر ہے، سورہ انفطار ہے، سورہ انشقاق ہے. یہ وہ قرآن کی صورتیں ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. میرے بدن میں کمزوری آ گئی، جب میں ان صورتوں کو پڑھتا ہوں میں کانپ جاتا ہوں، میں ڈر جاتا ہوں. میرے نبی کو ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا. آئیے ذرا ان صورتوں کی روشنی میں ہم قیامت کے دن کا ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب سورج کی روشنی کو ختم کر دیا جائے گا، سورج کو بے نور کر دیا جائے گا. جیسے بھی آپ نے اس دستار کو لپیٹا ہے میرے سر کے، عربی میں لپیٹنے کو کہتے ہیں تکویر. اذا الشمس کورت، یہ عظیم الشان سورج، اس کو لپیٹ دیا جائے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب بڑے بڑے پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا. عرب کے اندر 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کی بڑی اہمیت. آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کشمیر کے لوگوں کے لیے سیب کے باغات کی بڑی اہمیت، بھیڑ کا کاروبار کرنے والوں کے لیے لاکھوں کی بھیڑ کی بڑی اہمیت ہے، کپڑوں کا کاروبار کرنے کے لیے ان کا کارخانہ اور ان کا جو مال ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. تو جس چیز کی بھی اہمیت آپ کی نظر میں ہے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور سب اکٹھا ہو جائیں گے، شیر بکری ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے. جو جانور کبھی اکٹھا نہیں ہوتے وہ قیامت کے دن اکٹھا ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو کھولا دیا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ،
اور جب لوگوں کے گروہ بنا دیے جائیں گے، کافروں کا گروہ الگ ہوگا، مومنوں کا گروہ الگ ہوگا، منافقوں کا گروہ الگ ہوگا، بدعتیوں کا گروہ الگ ہوگا، وہاں لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا، لوگوں کی کیٹیگری بنا دی جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی گئی، زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تیرے ماں باپ نے تجھے کس جرم میں دفن کیا تھا، تیرے ماں باپ نے تجھے کس جرم میں مارا تھا۔ عرب کے اندر بعض قبائل ایسے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ بیٹی بوجھ ہوتی ہے نا، بیٹا آیا ہے کما کے لائے گا، بیٹی آئی ہے بوجھ بن گئی، اب اس کا خرچہ ہمیں اٹھانا۔ تو وہ سوچ آج بھی ہے کہیں نہ کہیں، آج بھی جن کے گھر میں بیٹی ہے، بہت سے باپ ایسے ہیں کہ بیٹی سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنے بیٹے سے کرتے۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں کے چہرے پر، باپ کے چہرے پر، دادی کے چہرے پر اداسی آ جاتی ہے، مایوسی آ جاتی ہے، یہ کیسے پیدا ہو؟ یہ 1400 سال پہلے بھی دستور تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، اس کے باپ سے نہیں پوچھا جائے گا تو نے کیوں مارا، بیٹی سے پوچھا جائے گا، کیونکہ جب بیٹی کو مارا جا رہا تھا وہ تو بیچاری معصوم تھی، وہ تو چھوٹی سی تھی، وہ تو کورٹ بھی نہیں جا سکتی تھی، وہ تو پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی، اس کی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ آج قیامت کا دن ہے، آج اس بے قصور لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے معصوم بچی تیرے ماں نے، تیرے باپ نے تجھے کیوں مارا تھا؟ جس کا کوئی انصاف کرنے والا نہیں، اس کا کل قیامت کے دن انصاف ہے۔ دنیا میں ظلم کرنے والے ظلم کر لیں، بے قصوروں کے گھر جلا دیں، بے قصوروں کی جان لے لیں، مگر ہر ظالم یہ یاد رکھے قیامت کے دن اس کو اپنے ظلم کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ منقلب ينقلبون، ان قریب ظالم لوگ جان جائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا۔ دنیا میں آج انسان بے ایمانی کر رہا ہے، لوگوں کا حق مار لیتا ہے، بھائی بہن کا حق مار لیتا ہے، باپ بیٹی کا حق مار لیتا ہے۔ مار لو دنیا میں ایک دوسرے کا، قیامت کے دن پائی کا حساب دینا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، قیامت کے دن تمہیں سب کا حق دینا پڑے گا، حَتَّى يُقَعْدَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہے تو سینگ والی بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا، اس سے بھی قصاص لیا جائے گا، اس کو بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت کے دن کسی ظالم کو یہ بات یاد رکھے، ہر ظالم کے اس کو اپنے ظلم کا پورا بدلہ دینا پڑے گا۔ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا کیوں مارا گیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیوں مارا گیا؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور قیامت کے دن سب کے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، سب کی زندگی بھر کی کتاب کھول دی جائے گی، سب کے نام اعمال کھول دیے جائیں گے۔ دنیا میں ہم جو کرتے ہیں بند کمرے میں کر رہے ہیں، رات کو 12 بجے کر رہے ہیں، ماں کو نہیں پتا، باپ کو نہیں پتا، بیوی کو نہیں پتا، اللہ کو سب پتا ہے۔ آپ نے کون سی چیزوں کو موبائل میں لاک کر کے رکھا ہے، اللہ کو سب پتا ہے میرے بھائی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، قیامت کے دن آپ کے نام اعمال کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور قیامت کے دن آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، آسمان کا رنگ و روپ بدل جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو اور قریب کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس دن ہر انسان کو پتہ چل جائے گا اس نے کیا آگے کے لیے بڑھایا ہے، اس نے کیا عمل کیا ہے، اس نے جنت میں جانے والا عمل کیا ہے یا جہنم میں جانے والا عمل کیا ہے۔ قیامت کے دن انسان سب کچھ دے گا۔ قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ،
ایسا لگتا ہے کہ قیامت کے دن کی ویڈیو مووی اور ویڈیو فلم اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، سورہ انفطار اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں سے سب کو نکال دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو اس دن ہر انسان کو پتا چل جائے گا اس نے کیا آگے بڑھایا کیا پیچھے بڑھایا، جو بھی عمل اس نے کیا ہر انسان دیکھ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ تو اپنے اللہ کو کیوں بھول کے بیٹھا ہے؟ تو قیامت کے دن کو کیوں بھول کے بیٹھا ہے؟ حساب کا وقت قریب ہے تیرے لیے اور ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ آپ کے کشمیر میں پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، میں نے دیکھا کہ ہر گھر میں گیزر لگا ہوا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں آپ کی حالت خراب۔ ہمارے یہاں مئی کے جون کے مہینے میں چھتوں کے اوپر ٹنکی لگی ہے، نیچے پانی آ رہا ہے، گرم گرم پانی آ رہا ہے، گرمی کے موسم میں آپ وضو نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں دھو سکتے۔ دنیا کا ٹھنڈا پانی ہمیں برداشت نہیں، دنیا کی دھوپ ہمیں برداشت نہیں، دنیا کی زیادہ گرمی ہمیں برداشت نہیں ہے، دنیا کی زیادہ سردی ہمیں برداشت نہیں۔ ہم قیامت کے دن کی گرمی کو کیسے برداشت؟ جاننا چاہتے ہو قیامت کے دن کی گرمی کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تُدْنَ الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمِقْدَارِ مِيلٍ، قیامت کے دن سورج کو 1 میل کے برابر کر دیا جائے گا۔ آج سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل، اتنا دور ہونے کے باوجود مئی اور جون کے مہینے میں نارتھ انڈیا میں آپ چلے جائیں تو گھروں کے باہر لوگ نہیں نکلتے، دن میں اتنی گرمی ہوتی ہے، 48 کا 50 کا پارہ ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کی گرمی ہے جب سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور، جب سورج 1 میل 1.6 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا تب کیا حال ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے پسینے میں اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی اپنے گھٹنے تک، کوئی اپنے کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں تیر رہا ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، آپ نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے۔ میدان محشر میں جب سب اکٹھا ہوں گے سارے کے سارے لوگ ننگے بدن ہوں گے، مادرزاد ننگے ہوں گے، سر سے پیر تک ننگے ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، عراۃ حفاۃ غرلا، اور بغیر ختنے کے ہوں گے۔ مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ بغیر ختنے کے ہوں گے، جیسا کہ اللہ نے سورہ کہف میں فرمایا کما بدعتم اول مرۃ، جیسے اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا کیا ویسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا، ننگے بدن، ننگے پیر، بغیر ختنے۔ اما عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی جب قیامت کے دن مرد اور عورت سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور اے اللہ کے نبی آپ فرما رہے کہ سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، تو اے اللہ کے نبی ینظر الرجال والنساء جميعا، جب مرد و عورت اکٹھا ہوں گے ینظر بعضهم بعضا، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، یہ تو بڑی شرم کا مقام ہوگا، بڑی حیا کا مقام ہوگا۔ میری مائیں بہنیں ہوئے، اما عائشہ کی شرم و حیا پر غور کریں۔ آج ہمارے یہاں سب سے پہلے اگر کسی چیز کا جنازہ نکلا ہے تو شرم و حیا کا جنازہ ہے۔ نہ نوجوان لڑکوں کے اندر شرم و حیا ہے، نہ لڑکیوں کے اندر شرم و حیا ہے۔ اللہ کے نبی قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اما عائشہ کا ذہن کہاں جا رہا ہے کہ مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، سب ننگے ہوں گے، یہ تو بڑی بے حیائی کا عالم ہوگا، بڑی بے شرمی کا عالم ہوگا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان یہمہم ذاکا، اے عائشہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ قیامت کے دن کس کو اتنی فرصت ہے وہ دوسرے کی طرف دیکھے؟ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کسی مرد کو اتنی فرصت نہیں کہ کسی عورت کو دیکھے، کسی عورت کو اتنی فرصت نہیں کہ مرد کو دیکھے، وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ دنیا میں ہم اور آپ پھنس جاتے ہیں، ہمارا باپ ہمارے کام آتا ہے، ہماری ماں ہمیں بچاتی ہے، ہمارا بیٹا ہمیں بچاتا ہے، قیامت کے دن کون بچائے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کے دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ ہر انسان کو تو اپنی فکر ہوگی کہ اپنے آپ کو وہ کیسے بچا لے۔ اپنے سگے رشتہ داروں، اپنے خون کے رشتوں کو دیکھ کر کے انسان بھاگے، اور صرف بھاگے گا نہیں بلکہ انسان اتنا بے چین ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اے اللہ میرے باپ کو لے لے مجھے چھوڑ، میری ماں کو لے لے مجھے چھوڑ۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھا، سورہ معارج کی آیتیں ہیں، اللہ فرماتا ہے یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، باپ بیٹے کو دیکھے گا، بیٹا باپ کو دیکھے گا، بیوی شوہر کو دیکھے گی، شوہر بیوی کو دیکھے گا، لیکن ہر مجرم اور گنہگار یہ تمنا کرے گا اے اللہ میری ماں کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میرے باپ کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میری بیوی کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میرے پورے خاندان کو لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ اس دن انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگے گا ہی نہیں، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی بیوی کو داؤ پہ لگا دے گا اے اللہ سب کو پکڑ لے مجھے چھوڑ۔ دنیا کی آگ میں ہمارے بچے کی انگلی جل جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم اس پر ملہم لگاتے ہیں، اس پر ہم کریم لگاتے ہیں۔ قیامت کے دن ہمارے بچے آگ میں جھلسیں کہ ہم برداشت کر لیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسی آگ ہوگی جہنم کی؟ وہ دنیا کی جیسی آگ نہیں، وہ پیٹرول سے نہیں جلے گی، وہ ڈیزل سے نہیں جلے گی، وہ کیروسین سے نہیں جلے گی، وہ لکڑیوں سے نہیں جلے گی۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اس جہنم کی رکھوالی کرنے والے، اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے وہ بڑے سخت ہوں گے، بڑے خطرناک ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مربت نہیں کریں گے، کوئی شفقت نہیں کریں گے، کوئی رحم نہیں کریں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کے آرڈر کو فالو کریں گے۔ جہنم کے داروغہ کسی کے ساتھ کوئی مربت نہیں کریں گے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے سامنے جنتیوں کا ویڈیو پیش کرے۔ بھئی جنت اور جہنم دونوں بہت دوری پر ہے، بہت ڈسٹینس پر ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اللہ جہنمیوں کے سامنے جنتیوں کا منظر پیش کرے۔ وہ دیکھیں گے جنتی طرح طرح کے پھل فروٹ کھا رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں پی رہے ہیں۔ بھئی جنت میں شراب کی بھی نہر ہوگی، جنت میں دودھ کی بھی نہر ہوگی، جنت میں شہد کی بھی نہر ہوگی، جنت کا پانی کبھی خراب ہونے والا نہیں ہوگا، وہاں تمام قسم کے میوے اور پھل فروٹ سب ملیں گے ان کو۔ اور جہنمی بیچارے کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور مواد اور خطرناک قسم کی آگ، یہ تمام چیزیں ان کو پیش کی جائیں گی۔ تو جہنمی جنتیوں سے ایک ریکویسٹ کریں گے
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے اے جنتیوں، تم کو اللہ تعالیٰ نے شراب کی نہریں بھی دی ہیں، تم کو اللہ نے شہد کی نہریں بھی دی ہیں، تم کو اللہ نے دودھ کی نہریں بھی دی ہیں، تم ہمیں شراب نہ پلاؤ، تم ہمیں شہد نہ پلاؤ، تم ہمیں دودھ نہ پلاؤ. ان افیضوا علینا من الماء. جہنم کی آگ میں ہمارا حلق سوکھ کر کے کانٹا ہو رہا ہے، اے جنتیوں تھوڑا سا پانی ہم کو پلا دو. او مما رزقکم اللہ. اے جنتیوں تم کو اللہ تعالیٰ نے جو روزی دی ہے، جو رزق دیا ہے، تھوڑا سا ہم کو دے دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. تو جنتی کہیں گے اے جہنمیوں، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم یہ پانی تم کو چاہ کر کے بھی نہیں پلا سکتے، ہم جنت کی نعمتیں تم کو نہیں دے سکتے، اللہ نے جنت کی نعمتیں تم پر حرام کر دی. ہمارے یہ نوجوان بھائی، اللہ آپ سب کو خوش رکھے. بڑے خوبصورت چہرے ہیں اور انسان اپنے چہرے کی بڑی عزت کرتا ہے، انسان اپنے چہرے کی بڑی قدر کرتا ہے. دن بھر میں 20 بار تو آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور خاص طور سے عورتیں جو ہوتی ہیں تو پرس میں لے کے چلتی ہیں میرر، دیکھتی رہتی ہیں کہاں میرا کہیں بال تو نہیں خراب ہو گیا، میرا چہرہ تو نہیں خراب ہو گیا. انسان کو اپنے چہرے سے بڑا پیار ہے. جہنم کی آگ میں انسان کا چہرہ جھلس جائے گا. کلا انہا لظى نزاعۃ للشویٰ. میرے بندو جہنم کی آگ بھڑکنے والی ہوگی. نزاعۃ للشویٰ، وہ تمہاری کھال کو کھینچ لے گی. سورہ مومنون کے اندر اللہ نے فرمایا تلفح وجوہہم النار. میرے بندو تم نے اگر ہم کو راضی نہ کیا، تم نے جہنم میں جانے والا عمل کیا، تمہاری نیکیوں کا پلڑا اگر قیامت کے دن ہلکا پڑ گیا تو تمہارے چہروں کو جہنم کی آگ جھلسا دے گی. تلفح وجوہہم النار. جہنم کی آگ تمہارے چہروں کو فرائی کر دے گی، بھون دے گی. وہم فیہا کالحون. تم دنیا میں بڑے ہینڈسم تھے، بڑے اسمارٹ تھے، بڑے خوبصورت تھے، تمہیں اپنی خوبصورتی کے اوپر بڑا ناز تھا، لیکن جہنم کی آگ میں تم بدصورت ہو جاؤ گے. جہنم کی آگ لوگوں کے چہروں کو بدصورت بنا دے گی. قیامت کے دن کوئی کشمیر کا ہے، کوئی امریکہ کا گورا ہے، کوئی افریقہ کا کالا ہے، لیکن وہاں انسان اپنے عمل کے اعتبار سے کالا ہوگا، اپنے عمل کے اعتبار سے گورا ہوگا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت کے دن کچھ چہرے سفید بھی ہوں گے اور کچھ چہرے کالے بھی ہوں گے. دنیا میں بڑے ہینڈسم تھے آپ، بڑے اسمارٹ تھے آپ، فیس بک پر آپ کے فوٹوز آتے تھے، لوگ آپ کی تعریفیں کرتے تھے، آپ کو لائک کرتے تھے. قیامت کے دن آپ کو لائک کرنے والے نالائق ہو جائیں گے اور آپ خود نالائق ہو جائیں گے اگر آپ نے اللہ کو راضی نہ کیا. قیامت کے دن آپ کے چہرے کی اسمارٹنس اور خوبصورتی ختم ہو جائے گی اگر آپ نے اللہ کو راضی نہ کیا. وہاں چہروں کی خوبصورتی انسان کے عمل اور عقیدے کے اعتبار سے ہوگی، اور وہاں چہرے کی بدصورتی انسان کے عمل اور عقیدے کے اعتبار سے. اب جاننا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن فیل اور پاس ہونے والوں کا طریقہ کیا ہوگا؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ایگزام ہوا، ایگزام کے بعد کالج میں لسٹ آ گئی، کون کون فیل ہوا، کون کون پاس. آپ گئے، لسٹ میں آپ نے دیکھ لیا، پاس ہو گئے، بڑی خوشی ہے، گھر میں مٹھائی بٹنے لگی. فیل ہو گئے، آپ اداس ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے قیامت کے دن جو پاس ہوگا اس کا حال کیا ہوگا اور جو فیل ہوگا اس کا حال کیا ہوگا؟ آئیے قرآن کو 29واں پارہ کھولو. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. قیامت کے دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے میرے بندو، تمہارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا. اللہ سے کوئی پرائیویسی نہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز سیکرٹ نہیں ہے. دنیا سے چھپا لے ہم، اللہ سے نہیں چھپا. ارے اللہ تو وہ ہے جو رات میں، کالی رات میں، کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کی چال سے نہیں چال. جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کی نالج کیسی ہے؟ آج دنیا کی حکومتوں کو اپنی سیکیورٹی پر بڑا ناز،
ہمارے ملک کے اندر، ہماری سیکیورٹی کے اندر پرندہ پر نہیں مار سکتا. یہ ڈائیلاگ لوگ بولتے ہیں، یہ جملہ لوگ بولتے ہیں. لوگوں کو اپنے کیمروں پر بڑا بھروسہ ہے، لوگوں کو اپنے راڈار سسٹم پہ بڑا بھروسہ ہے، لوگوں کو اپنے سیٹلائٹ سسٹم پر بڑا بھروسہ ہے. آؤ تمہیں بتاتا ہوں میرے رب کا راڈار سسٹم کیسا ہے، میرے رب کا نیٹ ورک کوریج کیسا ہے، میرے رب کا سیٹلائٹ کیسا ہے. آؤ میں تم کو بتاتا ہوں. حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں، قرآن کریم کا 21واں پارہ، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. اے میرے پیارے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، رائی ایک مہین سا دانہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں کھانے میں مسالے میں ڈالا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں اس کو، عربی میں اس کو خردل بولتے ہیں، اردو میں رائی بولتے ہیں. رائی کے دانے کے برابر، یعنی اس زمانے کے حساب سے اللہ نے ان کی نظر میں جو سب سے اسمالسٹ، سب سے چھوٹی چیز تھی، اللہ نے اس کا نام دیا. حضرت لقمان اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ کسی چٹان کے اندر ہوگی، او فی السماوات آسمانوں کے اندر کہیں ہوگی، او فی الارض یا ساتوں زمین کے اندر کہیں ہوگی، یأت بها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اس اللہ سے ہم چھپا لیں گے؟ ہم نے بند کمروں میں کیا کیا اللہ سے چھپا لیں گے؟ ہم نے موبائلوں پہ کیا دیکھا اللہ سے چھپا لیں گے؟ ہم نے کس سے کال پر باتیں کی اللہ سے چھپا لیں گے؟ ہم نے کیا کیا رنگلیاں منائیں، کیا کیا گناہ کیے، کیا کیا نافرمانی کی، اللہ سے چھپا لیں گے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ تو وہ ہے جو نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. آپ سڑک پہ چل رہے ہیں، مارکیٹ میں جا رہے ہیں، آپ کی نظر کہیں اور ہے، نشانہ کہیں اور ہے، اللہ کو وہ بھی پتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. میرے بندو، اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اللہ تو وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے. تو قیامت کے دن تمہارا کچھ بھی چھپا نہیں ہے. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، قیامت کے دن تم اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. قیامت کے دن جو لوگ پاس ہوں گے ان کا نام اعمال ان کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا، فیقول، وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اے لوگو یہ دیکھ لو، یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میری زندگی بھر کی کا ریکارڈ بک، یہ ہے میری زندگی بھر کی ڈائری، میں نے کیا 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 تھا اللہ نے سب اس کتاب کے اندر لکھا ہے. ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اے لوگو میری کتاب پڑھ لو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا. جب ساری دنیا آرام سے رضائی میں اوڑھ کر کے سوئی رہتی تھی، صبح کے 4 بجے فجر کی اذان کی آواز آتی تھی، مؤذن کہتا تھا الصلاۃ خیر من النوم، میں بستر چھوڑ کر کے مسجد میں آیا کرتا تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے مل کر کے رہے گا. مسلمان لڑکی کہے گی اے اللہ، جب ساری دنیا میں بے حیائی تھی، بے پردگی تھی، میں گھر سے شرم و حیا کے زیور کے ساتھ نکلا کرتی تھی، میں نے اپنی غیرت کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہ کیا، میں نے اپنی حیا کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہ کیا، میں نے کوئی بے حیائی کا کام نہ کیا، میں نے اپنے عصمت پر، اپنی چادر پر کوئی داغ آنے نہ دیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے مل کر کے رہے گا.
نوجوان کہے گا اے اللہ جب ساری دنیا میں بدکاری اور زناکاری کا دور تھا اے اللہ میں نے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھا، اے اللہ میرے نفس کے اندر بھی غلط خواہشیں پیدا ہوئی، میرے دل کے اندر بھی گناہ کے خیالات پیدا ہوئے، مگر میں نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا، میں نے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا۔ جب دنیا میں لوگ اپنے اپنے فرقوں کی طرف بلا رہے تھے، اپنے اپنے بڑوں کی طرف بلا رہے تھے، اپنی اپنی آوازوں اور دعوتوں کی طرف بلا رہے تھے، اے اللہ میں کسی کے جھانسے میں نہیں آیا، میں قرآن و حدیث پر چلتا رہا، میں صحابہ کے منہج پر چلتا رہا، میں صحیح منہج پر چلتا رہا، میں نے عقیدے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، میں نے منہج سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، میں تیرے نبی کے طریقے پر چلتا رہا، میں نبی کے صحابہ کے طریقے پر چلتا رہا۔ انی ظننت انی ملاق حساب، مجھے یقین تھا میری قربانیاں بیکار نہ جائیں گی، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا۔ وہ بیچارہ نام اعمال اپنا داہنے ہاتھ میں پا کے خوش ہو جائے۔ دنیا میں جو لڑکا کلاس ٹاپ کر جائے اس کی خوشی دیکھنے کے قابل ہے، جو اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں جو ٹاپ کر جائے اس کی خوشی دیکھنے کے قابل ہوتی۔ وہاں تو میرے بھائی نجات کا مسئلہ ہے، وہاں تو جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، وہاں جس کے نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، وہ لوگوں کو دکھائے گا، دیکھو پڑھ لو یہ ہے میری کتاب، انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر رہے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملا تھا وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا۔ دنیا میں بیچارے کو اچھا مکان ملا کہ نہیں ملا، اچھی زندگی ملی کہ نہیں ملی، اچھا کھانا ملا کہ نہیں ملا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن آج جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا، اللہ فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اور اونچی اونچی بلڈنگوں میں جنت کے مکانوں میں وہ رہے گا، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، اسے جنت میں اگر سیب توڑنی ہو تو سیب کے پیڑ پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آم کے پیڑ پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے آم چاہیے آم اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا، سیب اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا، انار اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا، اسے جو پھل چاہیے قطوفہا دانیہ، اس کے کھوشے لٹک کر کے اس کے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے بندو تم نے دنیا میں ہمیں راضی کرنے والا عمل کیا تھا، تم نے دنیا میں ہم کو راضی کرنے والا عمل کیا تھا، آج تمہارے موج کرنے کے دن ہے، آج تمہارے کھانے اور پینے کے دن ہے، تم خوب کھاؤ خوب پیو۔ وادی کشمیر میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو مبالغہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی میں دنیا کی جنت ہے، کہنے والے کہتے ہیں، مگر حقیقت میں جنت کو کمپیئر تو نہیں کر سکتے۔ دنیا کی ساری نعمتیں جنت کے سامنے کوڑا ہے، مگر کبھی آپ غور کریں میرے بھائی، بہترین کھانا، بہترین پھل فروٹ، بہترین آب و ہوا، خوبصورت چہرے، خوبصورت منظر، حقیقت میں ہم ان نعمتوں کو دیکھ کر کے تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کی جنت کتنی خوبصورت ہے اور جنت میں انسان کتنا انجوائے کرے۔ جنت کی نعمتوں کو ہم تصور نہیں کر سکتے، ہمارے تصور کے اوپر کی چیز۔ جمعہ کی نماز، جمعہ کے دن فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہوگی، اور اتفاق سے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں نہیں پڑھائی تھی، سورہ سجدہ کی تلاوت اللہ کے رسول کی سنت ہے، پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کی۔ سورہ سجدہ جب پڑھو تو جب اس آیت پر انسان پہنچتا ہے جس میں اللہ نے تہجد پڑھنے والوں کا ذکر، اللہ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ بڑی عجیب و غریب نماز ہے میرے پانچوں ٹائم کی نماز تو دنیا کے سامنے پڑھی جاتی ہے، انسان جتنا بھی بچے ہو سکتا ہے 1% نہیں، آدھا پرسنٹ صحیح، 0.0 کوئی حصہ ریاکاری کا دکھاوے کا آ جائے، مگر تہجد کی نماز میں کون سا دکھاوا ہے؟
وہاں تو آپ ہیں، رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے، آپ ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کا آنسو ہے، آپ کا رب ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو پردے کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، یہ وہ نماز ہے جو پرائیویٹ میں پڑھی جاتی، پبلک میں نہیں پڑھی جاتی۔ جب بندہ تہجد پڑھتا ہے تو اللہ کو اپنے بندے کی وہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ اللہ نے سورہ سجدہ میں اپنے ان بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ذرا میرے ان بندوں کو دیکھو جن کے پہلو ان کے بستر سے الگ ہے، جن کی پیٹھ ان کے بستر سے الگ ہے۔ دنیا تو آرام سے کمبل میں لیٹی ہے، رضائی میں لیٹی ہے، میرا بندہ کھڑا ہو کر کے تہجد پڑھ رہا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بندہ تہجد پڑھتا ہے وہ دل کا بھی بڑا ہو جاتا ہے، وہ سخی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر کے خرچ کرتا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ اعین۔ میرے بندو، جب میرا بندہ دنیا کی نظروں سے چھپ کر کے تہجد پڑھ رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، تو میں نے اپنے بندے کے لیے جنت میں کیا کیا چھپا کر کے رکھا ہے کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتا، کوئی سوچ نہیں سکتا، کسی کے دل میں آ نہیں سکتا کہ میں نے اپنے بندے کے لیے جنت میں کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ تو ان کا حال ہو گیا میرے بھائی جو پاس ہو، اور فیل ہونے والوں کا حال کیا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، فیل ہونے والوں کی پہچان یہ ہوگی ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ وہ کہے گا کہ اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی، مجھے نہ پتا چلتا میرا حساب و کتاب کیا ہے۔ اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا۔ آج جب منبر پر کھڑے ہو کر کے ہم جنت کی باتیں کرتے ہیں، جہنم کی باتیں کرتے ہیں، تو آج کے دور کا ماڈرن انسان کیا کہتا ہے؟ ارے یہ سب جنت جہنم یہ سب خیالی پلاؤ، یہ سب مولویوں کی قصے کہانی کی باتیں ہیں، یہی دنیا جنت ہے، یہی دنیا جہنم ہے، یہاں عیش و آرام کر لو، یہاں انجوائے کر لو، یہاں کھا لو، یہاں موج مستی کر لو، 4 دن کی زندگی یہ مستی کر لو، جی بھر کے مستی کر لو، یہی دنیا جنت ہے، یہی دنیا جہنم ہے۔ مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کل قیامت کے دن جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ انسان تڑپ کر کے کہے گا ما اغنا عنی مالیہ یا لیتہا کانت القاضیہ۔ اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اس موت کے بعد یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ حساب و کتاب نہ دیکھنا پڑتا، یہ میری زندگی بھر کا کچا چٹھا میرے ہاتھوں میں نہ دیا جاتا، یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے اللہ کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا، میں بڑا مال والا تھا، بڑے پیسے والا تھا، مجھے اپنی دولت پر بڑا غرور تھا، اپنے مال پہ بڑا ناز تھا، لیکن آج میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا۔ انسان مال سے کتنی محبت کرتا ہے، کہتے ہیں چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے۔ سب کے ساتھ ہے یہ معاملہ، میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے مجھے مال سے محبت نہیں، جھوٹ بول رہا ہے۔ مال سے سب کو محبت ہے، مگر کبھی آپ سوچو یہ مال اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے؟ یہ مال کتنے دن تک آپ کے کام آتا ہے؟ جس دن آپ مر جاتے ہیں، جس دن ہم مر جائیں یہ مال اسی دن ہم سے اپنا رشتہ توڑ۔ کل تک مکان کے مالک ہم تھے، آج ہمارے وارث لوگ مکان کے مالک۔
جھوٹ بول کے ہم نے پیسہ کمایا، بے ایمانی کر کے ہم نے پیسہ کمایا، لوگوں کا حق مار کے ہم نے پراپرٹی بنائی، اور ہماری سانسوں کی ڈور ٹوٹتے ہی مال دوسروں کا، اللہ سارا مال دوسروں کا، بچے بیچارے کچھ کام آتے ہیں، آپ کو نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں، قبرستان تک لے کے جاتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، قبر میں اتر کر کے اپنے باپ کو دفناتے ہیں، قبر کی مٹی دینے کے بعد دعا کرتے ہیں، اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، جو 2-4 دن آنسو بہاتے ہیں، پھر مال کا پراپرٹی کا بٹوارا کرتے ہیں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے میرے بھائی، یہی رشتوں کی حقیقت ہے، یہی مال کی حقیقت ہے۔ مال قیامت کے دن کیا کام آئے گا؟ مال دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گا۔ آپ کے مرتے ہی قبر میں نہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ جاتے ہیں، نہ آپ کا مال آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ بیوی کو بڑی محبت ہے اپنے شوہر سے، شوہر ایک دن کے لیے جموں چلا جائے، شوہر ایک دن کے لیے دلی چلا جائے، بیوی کال کر کے کہتی ہے میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی، مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے۔ کتنی محبت ہے بیوی کو آپ سے، لیکن کیا کوئی بیوی شوہر کے مرنے کے بعد یہ کہتی ہے میرے شوہر سے مجھے بڑی محبت ہے، شوہر کو میرے ساتھ رہنے کا؟ نہیں۔ 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی ڈیڈ باڈی کو اپنے سامنے نہیں رکھتا، اپنے پاس نہیں رکھتا۔ مرنے کے بعد انسان دھرتی کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، جب تک اسے قبر میں دفنا نہ دیا جائے چین نہیں ملتا۔ ما اغنا انی مالیا، بندے کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا ہے، بندہ کہہ رہا ہے اللہ میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا۔ ہاں جو مال اللہ کی راہ میں انسان نے لگایا تھا، جو صدقہ جاریہ کے طور پہ لگایا تھا، جو مسجدوں میں لگایا تھا، جو دینی اداروں میں لگایا تھا، جو اللہ کی راہ میں لگایا تھا، اس کی بات الگ ہے۔ ورنہ دنیا میں جو مال انسان نے کھایا کمایا، ما اغنا انی مالیا، آج وہ میرا مال میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت آج ختم ہو گئی، میرا پاور ختم ہو گیا۔ دنیا میں میں بہت بڑا آفیسر تھا، میں جہاں جاتا تھا اپنا آئی کارڈ دکھا دیتا تھا، لوگ مجھ سے ڈر جاتے تھے، لوگ مجھ سے روب کھاتے تھے، میرا پاور تھا۔ آج میرا آئی کارڈ میرے کسی کام کا نہیں ہے، آج میں کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہلک عنی سلطانیہ، آج سب کی سلطنت ختم ہو گئی۔ دنیا کے بڑے بڑے منسٹر، بڑے بڑے بادشاہ، جن کی گاڑیوں کے دروازے کھولنے کے لیے نوکر کھڑے ہیں، جن کے آگے پیچھے باڈی گارڈ چلتے ہیں، جو دن بھر میں 50 بار کپڑے بدلتے ہیں، جن کو اپنی طاقت پر بڑا ناز ہے، کل قیامت کے دن اللہ سب کو اکٹھا کرے گا اور اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، اے دنیا کے پردھان منتریوں، اے دنیا کے وزراء، اے دنیا کے بادشاہوں، اے دنیا میں حکومت کرنے والوں، یہ بتاؤ آج کس کے ہاتھ میں پاور ہے، آج کس کے ہاتھ میں حکومت ہے، آج کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے؟ چاروں طرف سناٹا، چاروں طرف سناٹا۔ ہندوستان پر راج کرنے والا بھی خاموش، پاکستان پر راج کرنے والا بھی خاموش، سعودی عرب کا بادشاہ بھی خاموش، یو اے ای کا شہزادہ بھی خاموش، دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہ اور وزراء اور حکومت کرنے والے سب خاموش۔ اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج پاور تو صرف میرے ہاتھ میں ہے، آج حکومت تو صرف میری ہے، آج اگر حکم چلے گا تو میرا۔ اسی لیے جانتے ہو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے، بڑا مہربان ہے، بہت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں قیامت کے دن کا مالک ہے؟ اللہ تو ہر دن کا مالک ہے، اللہ آج کے دن کا مالک ہے، اللہ کل کے دن کا مالک ہے، اللہ تو ہر دن کا مالک ہے۔ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، یہ کہہ کر کے ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن کسی اور کے ہاتھ میں کوئی بادشاہت نہیں، کوئی پاور نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ پوچھے گا آج کس کے ہاتھ میں پاور ہے، اور خود ہی کہے گا آج اللہ کے ہاتھ میں پاور ہے۔ تو بائیں ہاتھ میں جس کا نام اعمال ملے گا وہ بیچارہ اقرار کرے گا ہلک عنی سلطانیہ، میرا پاور آج ختم۔ اس کے بعد اللہ فرشتوں کو حکم دے گا
خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه۔ فرشتوں اس کو پکڑ لو، اس کو زنجیروں میں جکڑ دو، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو، اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، یہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتا نہیں تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، اور آج اس کو کھانا ملے گا تو غسلین ملے گا، جہنم کی کانٹے دار چھڑ۔ یہ ہے قیامت کے دن کا ایک منظر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 29ویں پارے میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور منظر یاد کیجیے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو تولے گا، اور وہ ترازو کیسا ہوگا؟ دنیا میں ہماری نظر میں سب سے بڑا ترازو، سب سے قیمتی ترازو جو ہوتا ہے وہ صراف کا ہوتا ہے، سونار کا ہوتا ہے، جس پر سونا تولا جاتا ہے۔ عورتیں جو ناک میں پہنتی ہیں، ناک کی وہ جو کیل ہوتی ہے، سونار اپنے ترازو پہ رکھ کے بتا دیتا ہے یہ کتنے ملی گرام ہے، گرام نہیں کتنے ملی گرام ہے وہ بتا دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی ترازو سونار کا ترازو، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ترازو ہوگا، سونار کا ترازو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، اللہ کے ترازو پر وہ سامنے آ جائے گی۔ اللہ کے ترازو پر ایک رائی کے دانے کے برابر چیز بھی سامنے آ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ترازو رکھنے والا اللہ ہے، حساب لینے والا اللہ ہے۔ اور جانتے ہو دنیا میں کوئی انسان موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی بیچارہ 50 کلو کا ہے، 40 کلو کا ہے، کوئی 100 کلو کا ہے، 1.5 کنٹل کا ہے۔ دنیا میں انسان اپنی باڈی کے اعتبار سے اس کا وزن ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ترازو پر انسان کو بھی تولا جائے گا۔ یہ بھی نوٹ کر لو، اللہ کے ترازو پہ 3 چیزوں کو تولا جائے گا۔ انسان کو تولا جائے گا، اس کے عمل کو تولا جائے گا، اور اس کے نام اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ میں تینوں کی دلیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ بندہ دنیا کی نظر میں بڑا موٹا ہے، تازہ ہے، ہینڈسم ہے اور بہت ہیلدی ہے، لیکن اللہ کے ترازو پر مچھر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اللہ کے میزان پر مچھر کے برابر اس کا وزن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اس کا ایمان صحیح نہیں تھا، اس کا عمل صحیح نہیں تھا۔ دنیا میں آپ اپنے وزن پر، اپنی باڈی پر بڑا اتراتے ہیں، اللہ کے آپ کی باڈی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کے آپ کا ایمان اور آپ کا عمل دیکھا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیڑ پہ چڑھ کے مسواک توڑ رہے تھے، دبلے پتلے تھے، پتلی پتلی ٹانگیں تھی، پیڑ پہ چڑھے ہوئے تھے، ہوا چل رہی تھی، ٹانگیں لہرا رہی تھی۔ صحابہ دیکھ کر کے ہنسنے لگے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی دیکھیے ذرا عبداللہ کی ٹانگیں دیکھیے، کتنی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، کتنی دبلی دبلی ٹانگیں ہیں، ہمیں ہنسی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جن ٹانگوں پر تم ہنس رہے ہو، لہما اسقل فی المیزان من احد، اللہ کے یہاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی عبداللہ بن مسعود کی ٹانگ۔ اللہ اللہ کے یہاں آپ کی باڈی کا وزن نہیں ہوگا، آپ کے ایمان کا وزن ہوگا، آپ کے عمل کا وزن ہوگا۔ اللہ کے یہاں آپ جو کرتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں، وہ بھی تولا جائے۔ اور آپ کو ایک حدیث سنا دوں، آج آپ نے میرے سر پہ دستار باندھی ہے۔ ہمارے دینی اداروں میں جب دستار باندھی جاتی ہے تو جس دن بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھائی جاتی ہے اسی دن دستار باندھی جاتی ہے۔
چلیے آج آپ نے میرے سر پہ دستار باندھی تو میں بخاری کی آخری حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن میزان پر بہت بھاری ہوں گے اور رحمان کو بہت پسند ہے۔ کون سے دو کلمے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے بڑے ہلکے ہیں زبان پر، ان کو پڑھنے میں 4 سیکنڈ بھی نہیں لگا، 5 سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ جلدی جلدی آدمی پڑھے 10 بار پڑھ لے گا، لیکن اللہ کے میزان عمل پر بڑے بھاری پڑے۔ تو انسان کا عمل بھی تولا جائے گا، انسان کا نام اعمال بھی تولا جائے گا قیامت، اور قیامت کے دن جب انسان کا نام اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا تو سورہ کہف کی آیت اپنے سامنے رکھی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ قیامت کے دن جب تمہارا نام اعمال رکھا جائے گا تو جو اللہ کے مجرم بندے ہوں گے، جو گنہگار بندے ہوں گے، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ سہمے ہوئے ہوں گے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا۔ اے اللہ، یہ کیسے کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، اس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو ریکارڈ کر لیا ہے، اس نے ہر عمل کو ریکارڈ کر لیا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز اس نام اعمال میں ریکارڈ۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم کیمرہ لگا دیتے ہیں دکان کے اوپر، مکان کے اوپر، تاکہ چوری نہ ہو، اور کیمرہ لگنے کے بعد واقعی میں چوری نہیں ہو۔ کیوں؟ چوری کرنے والے کو ڈر ہے، کیمرہ لگا ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، ہم پکڑ لیے جائیں۔ حالانکہ یہ انسان کا بنایا ہوا کیمرہ ہے، یہ خراب بھی ہو سکتا ہے، کیمرے کی جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے کرپٹ بھی ہو سکتی ہے، بیکار بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے کیمرے سے ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ کا کیمرہ 24/7 آن ہے، اللہ کا کیمرہ ہر وقت چل رہا ہے، اور اللہ کا کیمرہ کبھی فیل ہونے والا نہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ میرے بندو، ہم نے کرامن کاتبین کو تمہارے اوپر مقرر کر دیا ہے، وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ حرکت تو حرکت ہے، عبد الغفار کی زبان سے کیا نکل رہا ہے یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اچھی بات نکلے گی وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، بری بات نکلے گی وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میرے بندے، تیری زبان سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں، جو بھی تو بولتا ہے، وہ سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس دن ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ دنیا میں عدالت میں جھوٹا گواہ آتا ہے، ہمیں بچا کے چلا جاتا ہے، جج کو خرید لیتے ہیں، ہم ہمارے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، مہنگا وکیل خرید لیتے ہیں، وکیل ہمارے حق میں لڑائی لڑتا ہے، ہم جیت جاتے ہیں۔ اللہ کے یہاں کوئی وکیل کام نہیں ہے، کوئی جج کام نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ہم جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، اللہ تو سب سے پہلے ہمارے منہ کے اوپر مہر لگا دے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ میرے بندو، ہم تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، تمہارا ہاتھ گواہی دے گا، تمہارے پیر گواہی دے گا۔ ہم نے آنکھوں سے کیا دیکھا ہے، آنکھیں گواہی دے گی، ہم نے کانوں سے کیا سنا ہے، کان گواہی دیں گے۔ ہم نے یوٹیوب کے اوپر گانے سنے، ہم نے ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیا۔ ہم نے موبائل پر گندی تصویریں دیکھی، ہم نے ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیا۔ ہم نے دنیا سے ثبوت مٹا دیے، مگر آنکھیں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا یعملون۔ میرے بندو، کل قیامت کے دن تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تمہارے کان گواہی دیں گے، تمہارے بدن کی چمڑیاں گواہی دیں گی۔ واقعی میں اگر اس دن کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم اپنی نیکیوں پر کبھی غرور نہیں کریں، ہماری نیکیاں ہمیں کبھی دھوکے میں نہیں ڈالیں۔ آئیے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، 2-3 واقعات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ 2-3 واقعات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا،
نبی کے صحابہ میں سب سے اونچا مقام ہے. اللہ کے نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق کا آخری ٹائم ہے، انتقال ہونے والا ہے، مرض الموت ہے. آپ کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ملنے کے لیے، باپ آخری سانسیں لے رہے ہیں، اماں عائشہ باپ سے ملنے گئی، باپ کے سرہانے جا کر کے بیٹھ گئی. باپ نے بیٹی کی صورت دیکھی، دیکھتے ہی سوال کیا ہے میری پیاری بیٹی، سب سے پہلے تو یہ بتا کہ اللہ کے رسول کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ یعنی حضرت ابو بکر صدیق بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی جتنا جانے گی اتنا میں نہیں جانتا. میری بیٹی نبی کے ساتھ ساتھ رہنے والی، نبی کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والی تھی. میری بیٹی کو ضرور پتا ہوگا نبی کا کفن کیسا تھا. کہا بیٹی بتا نبی کے کفن میں کپڑے کتنے؟ سبق یہ ملا بیٹیوں کو ایسی تعلیم دو کہ تمہیں نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے بیٹی سے پوچھنا پڑے. بچوں کو اس لائق بناؤ کہ تمہیں اگر دعائے قنوت یاد نہیں تو تمہارا بیٹا اور تمہاری بیٹی تم کو دعا یاد کرا. اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسی تعلیم دو کہ کل جب تمہارا انتقال ہو تو تمہارے جنازے پر کھڑے ہو کے کم سے کم وہ لڑکا جنازے کی دعائیں پڑھ سکے اور جنازے کی نماز پڑھ سکے. ایسے بیٹوں کو تیار مت کرو جو دنیا میں تمہیں عزت تو دے سکتے، شہرت تو دے سکتے ہیں، مگر اس لائق بھی نہیں ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے حق میں دعائیں مغفرت ہو سکے. کہ بیٹی بتا میرے کفن میں، اللہ کے رسول کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ کہا ابا جان اللہ کے نبی کے کفن میں 3 چادریں تھی، سوتی چادریں، فی ثلاث بیض سہولیۃ، سفید رنگ کی 3 کاٹن کی چادریں تھی، سوتی چادریں تھی. کہا ہے میری بچی میرا بھی آخری ٹائم ہے، میں بھی دنیا سے جانے والا ہوں، مجھے بھی جب تم کفنانا تو 3 ہی چادروں میں کفنانا. مرنے کے پہلے وصیت کر کے جانا چاہیے انسان کو کہ میرے جنازے میں کوئی بدعت کا کام نہیں ہونا چاہیے، میرے مرنے کے بعد کوئی برسی، کوئی تیجا، کوئی 40واں، کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے. یہ وصیت کر کے ہمیں اور آپ کو جانا چاہیے. کہا میری بیٹی میرے کفن میں بھی 3 کپڑے اور وہیں پر ایک کپڑا رکھا ہوا تھا، پرانا کپڑا تھا جو بیماری کے دنوں میں حضرت ابوبکر پہنا کرتے تھے. کہ بیٹی ایک کپڑا یہ ہے، 2 کپڑا اور لے لینا، 2 چادر اور لے لینا. اماں عائشہ نے روتے ہوئے کہا ابا جان ہم اتنے غریب تو نہیں ہیں کہ آپ کو نئی کفن کی چادریں بھی نہ دے سکیں. اے ابا جان یہ چادر تو پرانی ہے، اس چادر میں تو داغ دھبے لگے ہوئے ہیں. اے ابا جان ہم آپ کو نئی چادر میں کفنائیں گے. حضرت ابو بکر نے فرمایا ہے میری پیاری بیٹی انما هو للمہلہ، اے میری بیٹی مجھے جس کپڑے میں بھی تو کفنا دے گی قبر میں جانے کے بعد اس کپڑے کو تو مٹی میں مل جانا ہے، اس کو ختم ہو جانا ہے، اس کو برباد ہو جانا ہے. ان الحی احق بالجدید، اے میری بچی زندہ انسان کو نیا کپڑا شوبھا دیتا ہے، زندہ انسان کو نیا کپڑا سوٹ کرتا ہے، مردے کو نیا کپڑا کفنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے اسی چادر میں کفنا دینا. اس کے بعد پوچھا ہے بیٹی اللہ کے نبی کا انتقال کس دن ہوا تھا؟ کہا ابا جان سوموار کے دن ہوا تھا. کہا آج کون سا دن ہے؟ کہا سوموار کا دن ہے. کہا کاش میری موت بھی سوموار کے دن ہو جاتی، کاش میں بھی اسی دن دنیا سے چلا جاتا جس دن اللہ کے نبی دنیا سے گئے. لیکن حضرت ابو بکر کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی. سوموار کا دن گزر گیا، منگل کی رات شروع ہو گئی، مغرب کا ٹائم ہو گیا، سورج ڈوب گیا، منگل کی رات شروع ہو گئی اور اسی رات میں حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا. مرنے کے ٹائم بھی انسان کو، اور ایک ایسے انسان کو جس نے نبی کی زبان سے کئی بار جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، اس کو بھی اپنی آخرت کی فکر ہے، اور ہمیں اور آپ کو اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں. حضرت عمر فاروق کی موت کا منظر یاد کیجئے میرے بھائی. عمر فاروق 22 لاکھ اسکوائر میل پر حکومت کرنے والا، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا امیر المومنین،
فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لولو نے حملہ کیا، حضرت عمر کے پیٹ کے اوپر خون کا فوارہ نکلا، مصلی پر گرے، عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھایا، مسلمانوں کا امیر المومنین اس کے پیٹ سے خون بہ رہا ہے، مصلی پر وہ تڑپ رہا ہے، مگر جماعت نہیں چھوٹی، نماز نہیں ٹوٹی، نماز کنٹینیو ہے، نماز جاری۔ عبد الرحمن ابن عوف نے ہلکی نماز پڑھی، سلام پھیرا، ابو لولو نے حضرت عمر کے ساتھ ساتھ 13 اور لوگوں کو بھی مارا کاٹا، شہید کیا، اور پھر اپنے آپ کے پیٹ پہ اس نے خنجر مار کے اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا تھا۔ حضرت عمر بے ہوش ہو چکے ہیں، خون کافی بہہ چکا ہے، ان کے بدن کو اٹھایا گیا، گھر لے کے جایا گیا، ہوش آیا، ہوش میں آتے ہی پہلا سوال ہے، میرے اوپر حملہ کرنے والا کون تھا؟ کہا امیر المومنین ابو لولو فیروز تھا، پارسی غلام تھا حضرت مغیرہ۔ کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ میں نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی، حکیم آئے ہوئے ہیں، طبیب آئے ہوئے ہیں، دوا پلائی گئی، دوا سب پیٹ کے راستے باہر نکل رہی، پانی پلایا جا رہا، پانی باہر نکل رہا ہے، اکڑیاں کٹ چکی ہیں، یقین ہو گیا اب آخری ٹائم۔ حضرت عمر کے چہرے پر گھبراہٹ ہے، ایک نوجوان آتا ہے، اے امیر المومنین آپ گھبرا رہے ہیں، اتنا بڑا آپ کا مقام ہے، اتنے بڑے آپ صحابی ہیں، آپ نبی پر ایمان لائے، نبی کا ساتھ دیا، نبی کے ساتھ جہاد کیا، پھر نبی کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آیا، ان کی آپ نے مدد کی، پھر آپ کا دور آیا، آپ نے اتنی بہترین طریقے سے حکومت کی، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت؟ عمر فاروق کہتے ہیں میرے بھتیجے، لو ان لی طلال الارض ذهبا، اگر میرے پاس زمین کے بھر کے سونا آ جائے، زمین بھر کے میرے پاس سونا آ جائے، لفتدیت بہ من عذاب اللہ، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا دے دے، میں تجھے اپنے عذاب سے بچا لوں گا، تو عمر ابن خطاب زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، زمین بھر کے سونا اللہ لے لے اور مجھے اپنے عذاب سے بچا لے، مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنَّ لِي كَفَافٍ، اے میرے بھتیجے تو میری نیکیوں کی تعریف کر رہا ہے؟ ارے عمر کی تمنا تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے یہاں میری نیکیوں اور میرے گناہوں کو تولا جائے، اگر میرا پلہ برابر برابر پر بھی چھوٹ جائے تو عمر اس پر بھی ایگری ہے، عمر اس پر بھی تیار ہے، عمر اس کے لیے بھی تیار ہے کہ کاش میں برابر برابر پر چھوٹ جاؤں، میرے گناہوں کا پلہ بھاری نہ ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان لڑکے کو جب وہ جانے لگا، دیکھا اس کی لنگی، اس کا کپڑا ٹخنے کے نیچے جا رہا، اس کو بلایا، کہا بیٹا ادھر آ، اپنے کپڑے کو ٹخنے کے اوپر کر لے، تیرا کپڑا بھی صاف رہے گا اور تو اللہ سے ڈرے گا بھی۔ آخری ٹائم ہے حضرت عمر کا، تکلیف کے عالم میں ہے، مگر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر نے آخری ٹائم میں یہ ذمہ داری کو ادا کیا، سنت کے خلاف کوئی کام دیکھ کر کے برداشت نہیں کرتا۔ اس کے بعد اپنے بچے کو بلایا، عبداللہ بن عمر کو، کہا میرے بچے جا اور اماں عائشہ سے پوچھ کہ اماں عائشہ عمر ابن خطاب آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے، لیکن کمرہ آپ کا ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کی پرمیشن کے بغیر عمر ابن خطاب وہاں دفن نہیں ہو سکتا، اگر آپ اجازت دیں گی تو عمر کو وہاں دفنا دیا جائے گا، اگر آپ اجازت نہیں دیں گی تو عمر ابن خطاب کو کوئی ضد نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفنا دیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر گئے، بخاری کے الفاظ ہیں، گئے تو اماں عائشہ رو رہی تھی اور اپنے دوپٹے کو آنسوؤں سے پوچھ رہی تھی۔ کہا اماں عائشہ میرے والد نے ایسی اجازت مانگی ہے۔ کہا اے عبداللہ بن عمر
اس جگہ کو تو میں نے اپنے لیے سوچا تھا، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اپنے باپ کے پہلو میں، اپنے شوہر کے پہلو میں دفن ہو جاؤں گی، لیکن آج میں اپنا حق قربان کر رہی ہوں عمر ابن خطاب کے لیے۔ جاؤ ان سے کہہ دو کہ وہ یہاں پہ دفن ہو سکتے ہیں، میں ان کو پوری اجازت دے رہی ہوں۔ عبداللہ ابن عمر آتے ہیں، ابا جان اماں عائشہ نے اجازت دے دی۔ کہا ہے میرے بچے، جب میرا انتقال ہو جائے اور جب میرے جنازے کو تم لے کے جانے لگنا تو پھر ایک بار اجازت لے لینا، اگر اجازت دے دیں تو اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق کے پہلو میں مجھے دفن کر دینا، ورنہ مجھے بقیع کے قبرستان میں عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ عمر ابن خطاب ہے، یہ نبی کی زبان سے بار بار جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے کا آخری ٹائم ہے۔ عثمان غنی کو دیکھو، یہ صحابہ کرام میں تیسرے نمبر پر ان کا مقام ہے۔ یہ نبی کے دو بیٹیوں کے شوہر ہیں، یہ نبی کے ڈبل داماد ہیں، ذو النورین ہیں۔ نبی نے ہزاروں مرتبہ ان کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ عثمان غنی جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرا کرتے تھے، جب کسی قبر کو دیکھا کرتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے عثمان، جنت کی باتیں آتی ہیں تو آپ نہیں روتے، جہنم کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ نہیں روتے، لیکن قبر کو دیکھ کر کے آپ رونے لگتے ہیں۔ عثمان غنی جواب دیتے ہیں، میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے قبر کی منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہیں۔ عثمان غنی قبر کو دیکھ کے روتے ہیں، اور ہم تو قبرستان میں جا کر کے موبائل چلاتے ہیں، جنازے میں گئے اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، نبی کے داماد بھی ہیں، نبی کے چہتے بھی ہیں، نبی کے پروردہ بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے سناٹے میں اپنی داڑھی کو پکڑ کر کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا تو دور ہو جا، تو دور ہو جا، اے دنیا میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، تو دور ہو جا، اے دنیا تیری غریبی بھی آزمائش ہے اور تیری امیری بھی آزمائش ہے، تیری دولت کا بھی حساب دینا پڑے گا اور تیری غربت میں بھی فتنہ اور پریشانی آئے گی، اے دنیا تو دور ہو جا، تو علی کو پریشان نہ کر، تو علی کو فتنے میں نہ ڈال، تو علی کو حساب میں نہ ڈال۔ صحابہ کرام، یہ نبی کے ٹاپ 4 صحابہ کرام ہیں، نبی کے صحابہ میں جن کا مقام سب سے اونچا ہے، میں نے ان کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آج فکر آخرت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، قیامت کے دن کا جو منظر قرآن و سنت میں پیش کیا گیا ہے، اگر اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو دنیا کی نعمتیں ہم کو دھوکے میں نہیں ڈال سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قیامت کی اس ہولناکی کا تصور اپنے دل میں پیدا کریں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی ان آیتوں کو بار بار پڑھیں اور ان پر غور کریں جن میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، تاکہ آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور اللہ کی طرف سے کوئی چیز تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو فکر آخرت اور قیامت کے منظر کے متعلق یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت اور دنیا کی رنگینیوں کی محبت اللہ تعالیٰ نکال دے۔ اللہ قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ عذاب قبر کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی جو توحید پر ایمان پر دنیا سے گئے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جو کسی قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیف میں ہے، اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنا دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں فکر آخرت پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دے۔ اللہ ہمیں اتنی حلال روزی دے کہ ہم حرام سے بے نیاز ہو جائیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم کا بھکاری بنائے، کسی اور کے در کا بھکاری نہ بنائے۔ اللہ زندگی کی آخری سانس تک شرک سے بچائے۔ اللہ بدعت و خرافات سے بچائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ہر اس فکر سے ان کو دور رکھے جو گمراہ کرنے والی ہے۔
اللہ ان کو ہر اس منہج سے دور رکھے جو سلف اور صحابہ کے منہج کے خلاف ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے منہج پہ چلنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اللہ اس وادی کی حفاظت فرمائے، اللہ اس خطے کی حفاظت فرمائے، اللہ یہاں امن چین سکون بھر دے۔ اللہ ہمارے جان و مال، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے دنیا اور آخرت میں نجات عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا لے۔ قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن اپنے نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر اس عمل کی توفیق دے جو جنت میں لے کے جانے والا ہے، ہر اس عمل سے بچائے جو جہنم میں لے کے جانے والا ہے۔ اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچائے، اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے، اللہ ہمیں ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کرے، اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت کرے، اللہ ہمیں بے حیائی اور بے غیرتی سے بچائے، اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچائے، اللہ ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔